في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على أزواج محمد في الزواج وصل على أولاد محمد في الأولاد وصل على أصحاب محمد في الصحاب وصل على أمة محمد في الأمم وصل على من اتبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صدقت يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتہائی قابل احترام گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عفو درگزر کرنا، معاف کرنا، اسے مضبوطی سے تھام لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عادت کو اپنانے کے لیے، چونکہ یہ انسانوں کو بہت زیادہ پیش آنے والا معاملہ تھا اور یہ مشکل معاملہ ہے، انسان کو اپنی انا قربان کرنی پڑتی ہے، اسے بسا اوقات اپنی عزت نفس مجروح ہوتی نظر آتی ہے اور اسے بسا اوقات دبنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ آپ اس عادت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ بہت بڑا وصف ہے اور بہت بڑی اخلاقی برتری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہم انک عفو۔ اے اللہ، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، کریم، بڑے ہی مہربان ہیں، تحب العفو، معاف کرنے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ وصف معاف کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے جو اخلاق ہیں
اس میں معاف کرنے والے وصف کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ اس عنوان سے بھری ہوئی، لیکن ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جو جنگ و جدل نظر آتا ہے، جھگڑے اور فساد نظر آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خون کے درپے ہیں، ہماری اپنے رشتہ داروں سے بول چال بند ہو جاتی ہے اور ہم قطع رحمی کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ ہم میں وہ حوصلہ اور برداشت نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان سے چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی ہی مختصر زندگی ہے۔ ایک پینسل بنانے والا اپنی پینسل کی گارنٹی دے سکتا ہے، یہ 1 ماہ چلے گی۔ ایک گاڑی بنانے والا گاڑی کی یقینی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم اس کی گارنٹی وارنٹی دیتے ہیں کہ 5 سال تک اس کے انجن کو کچھ نہیں ہونے والا۔ تو دنیا میں انسان جو چیز بناتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وہ گارنٹی ضمانت دے سکتا ہے، لیکن یہ چیزوں کی گارنٹی دینے والا انسان اتنا کمزور، اتنا بے بس ہے کہ اپنی ذات کی گارنٹی 1 سیکنڈ کی نہیں دے سکتا۔ اپنی ذات، اپنی زندگی کی گارنٹی 1 سیکنڈ کی نہیں دے سکتا۔ یہ اتنا بے بس، اتنا کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے، انسان بہت کمزور ہے۔ خود خالق کائنات نے جس نے انسان کو بنایا ہے، اسی نے انسان کا تعارف کروایا کہ یہ بڑی کمزور چیز ہے، اس کے اندر ڈر ہے، اس کے اندر خوف ہے، اس کے اندر بزدلی ہے، اس کے اندر جھجک ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو ایک وصف عطا فرمایا ہے کہ یہ بہادر بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ معاف کرنا بہادر لوگوں کا کام ہے، غصے پہ قابو پانا بہادر لوگوں کا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو اپنے بندے مقابل کو اٹھائے اور نیچے بچھاڑ دے، وہ بڑا بہادر آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک پتھر کو اٹھانا، ایک انسان کو اٹھانا، ایک درخت کو اٹھانا، کسی وزنی چیز کو اٹھانا، یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مارکہ کے اندر ایک اپنے دشمن کے سینے پہ سوار ہے اور بے بس آدمی کی طرح وہ بے بس آدمی، اسے پتہ ہے اب تھوڑی دیر کے بعد میری جان نکلنے والی ہے۔ جیسے فارسی میں کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، کچھ بھی نہ کر پائے تو انسان کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پاؤں مارتا ہی ہے۔ تو اس نے اپنی ہمت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوک دی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر پہلے ایک
بار سینے پہ کرنا تھا تو اب 5 بار اس کے سینے پہ ہونے چاہیے تھے. عقل یہ کہتی ہے کہ اسے 1 منٹ کی بھی زندگی کی مہلت نہیں ملنی چاہیے تھی. عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی گردن اتار کے دور پھینک دینی چاہیے تھی. عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دینا چاہیے تھا. عقل یہ کہتی ہے کہ اسے نمونہ عبرت بنا دینا چاہیے تھا. لیکن جہاں دین ہوتا ہے وہاں انسان کی عقل دین کے تابع ہوتی ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے سے نیچے اتر آئے. اسے کہتے ہیں اپنے غصے پہ قابو پانا. تو وہ خود حیران کہ وہ جس رد عمل کی توقع کر رہا تھا وہ رد عمل تو دور کی بات، رد عمل سرے سے ہوا ہی نہیں. رد عمل سرے سے ہوا ہی نہیں. اور وہ خود سوال کرنے پہ مجبور ہوا. میں آپ کے پورے قبضے میں تھا، آپ میرے سینے پہ سوار تھے، آپ کا خنجر میرے سینے میں اترنے ہی والا تھا، اور میں نے آپ کے ساتھ ایک بےہودگی کی، غیر اخلاقی حرکت کی، ایسی حرکت کے جو غصے کو مزید اشتعال دلانے والی تھی. آپ کا غصہ مزید بھڑکنے کی بجائے اور مجھ پر سنگین وار کرنے کی بجائے آپ میرے سینے سے اتر گئے. آپ نے مجھ سے درگزر کر دی ہے، صرف نظر کر دی ہے. تو فرمایا کہ جب میں پہلے تمہارے سینے پہ تمہیں مارنے کے لیے سوار ہوا تھا اس وقت تمہارا وجود مطمع نظر نہیں تھا، تمہیں مارنا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، تم بحیثیت کافر میرے مد مقابل آئے. اس وقت مارنا اللہ کی رضا کے لیے تھا. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ اللہ کا حکم تھا، میدان جنگ میں انہیں مارو. لیکن جو تم نے حرکت کی، اب تمہیں مارنے کے اندر میری ذات انوالو ہو گئی. مجھے لگا کہ کل قیامت کے دن اگر میری نیت کے اندر ذرا سی بھی میری ذات شامل ہوئی تو تمہیں مارنا کل قیامت کے دن میرے لیے باعث سوال نہ بن جائے. اللہ یہ پوچھ نہ لے کہ تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم ایک انسان کو اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے مارو، اپنا غصہ اتارنے کے لیے مارو. اس لیے میں نے تمہارے قتل سے، تمہیں مارنے سے درگزر کی ہے. جب دین انسان کی زندگی کے اندر رچ بس جاتا ہے تو پھر مطمع نظر اللہ کی ذات ہوتی ہے. گلا کاٹنے میں بھی اللہ کی ذات، اور گلے سے چھری ہٹا لینے میں بھی اللہ کی ذات مطمع نظر ہوتی ہے. اور جب انسان اپنی ذات کا اسیر بن جاتا ہے، اور یہ غلامی بڑی ہی خطرناک غلامی ہے. غلامی کی بڑی قسمیں، اپنی ذات کا انسان غلام بن جائے، اپنے نفس کا انسان غلام بن جائے، ہر چیز اپنی ذات کے حوالے سے سوچے. اسے اپنی ذات کا اسیر کہتے ہیں، اپنی ذات کا قیدی ہے، اپنی ذات کا غلام ہے. اور ہم میں سے اکثر اپنی ذات کے غلام ہیں. ہم سب کچھ اپنی ذات کے حوالے سے سوچتے ہیں. ہم اپنی عزت اپنی ذات کے حوالے سے سوچتے ہیں. ہم اپنی بے عزتی اپنی ذات کے حوالے سے سوچتے ہیں. ہم جذبات میں اپنی ذات کے حوالے سے آتے ہیں. تو اللہ نے پہلا حکم حضور اکرم 3 چیزوں کا حکم دی ہے.
حکم دیا کہ آپ معاف کرنا، اس کا ایک ترجمہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی جب بھی آپ کو معاف کرنے کا موقع ملے آپ معاف کر دیں۔ جب بھی آپ کو کسی کو معاف کرنے کا موقع ملے تو آپ کے پاس دو آپشن ہے۔ مثال کے طور پر آپ سزا بھی دے سکتے ہیں، آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، تو آپ معاف کرنے والے پہلو کو اپنا لیں، آپ معاف کرنے والے پہلو کو اپنا لیں۔ اور اس کا جتنا نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، کیسی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ جتنا مجھے ستایا گیا 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پہ آرا چلا دیا گیا، یوں بالکل درمیان میں رکھ کر دو جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ارمیہ علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اوپر اتنے پتھر برسائے گئے کہ وہ نچلی سطح اوپر تک آ گئی۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال روزانہ کی بنیاد پر اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ قدموں سے لے کر کندھوں تک جسم کا سارا حصہ پتھروں سے گرا ہوا ہوتا تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عائشہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے اپنی ذات کے لیے تکلیف برداشت کرنا یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ آپ ایک باپ ہیں، آپ ایک بھائی ہیں، آپ ایک شوہر ہیں، آپ کا ایک حلقہ ہے، آپ کے دو صحباب ہیں۔ ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو پتھر مارنا تو دور کی بجائے دور کی بات ہے، اسے کوئی تھپڑ بھی مار دے اور اس کے بدلے میں آپ کو کوئی پتھروں سے مار دے تو آپ کہیں گے کہ میرے لیے پتھر برداشت کرنا یہ میرے لیے اتنا سخت نہیں تھا، لیکن جو میرے سامنے میرے بچے کو مارا گیا 15 سال گزر گئے، آج بھی مجھے اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ میرے سامنے جو میرے بھائی کو مارا گیا، میرے سامنے میرے فلاں دوست کو مارا گیا، وہ تکلیف، وہ اس کی چیخو پکار، وہ اس کی آہو بکا آج بھی مجھے سونے نہیں دیتی۔ مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نہیں تھا، مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ کو پتا چلتا کہ آج بلال کو یوں مارا گیا ہے، آج سمیہ کی ناف کے اندر نیزہ مار کر اس کو شہید کر دیا گیا ہے، آج خبیب کو انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، آج بیر معونہ کے اندر آپ کے 70 کے قریب صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ماننے والوں کی تکلیفیں تھیں، یہ جو آپ کے حلقہ احباب کی تکلیفیں تھیں، ان تکلیفوں کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جس طرح مجھے ستایا گیا میرے ساتھیوں کے سمیت، اس طرح کسی نبی کے ساتھیوں کو یوں ستایا نہیں گیا، اس طرح کسی کے گھر والوں کو یوں تڑپایا نہیں گیا، کسی نبی کی بیٹی کو اس لیے طلاق نہیں دی گئی، اس لیے رشتہ نہیں چھوڑ دیا گیا کہ تیرا باپ ہمارے بتوں کی تردید کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کی زندگی کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نبی کے خاندان پر یوں تشدد کیا گیا ہو کہ حبار ابن اسود آپ کے سامنے آتے ہیں اور اعتراف جرم کرتے ہیں، اور حبار بن اسود ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ اعلان کیا جا چکا کہ جہاں بھی ملے اس کو مار دیا جائے، اور حبار ابن اسود آپ کے سامنے آتے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کا قاتل۔ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، بڑے پتہ نہیں اس حوصلے کی کیا مثال دی جائے
کہ ایک شخص آپ کے سامنے ہے، آپ اس میں شک نہیں، وہ خود اپنی زبان سے تسلیم کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں جھکائی، کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا قاتل آپ سے معافی کا طلبگار ہے، آپ کی بیٹی کا قاتل آپ سے معافی کا طلبگار ہے۔ کہا اے حبار ابن اسود جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہی حبار ابن اسود حضور کے قدموں میں بیٹھے، کہا یا رسول اللہ اگر معاف کر دیا ہے ایک احسان اور کر دیجئے، مجھے بھی اپنے ماننے والوں کے اندر شامل کر لیجئے۔ یہ دین ہے، ہمارا دین یہ ہے۔ ہر بندہ غصے کے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ بھڑکا ہوا ہے، ہر بندہ اس کا ایک نہیں دسیوں لوگوں سے اس کا کسی سے ناراضگی، کسی سے جھگڑا، پھر بھائیوں سے جھگڑا، ماں باپ سے جھگڑا۔ کیسے ہم مسلمان ہیں، کیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو ایک مسلمان تصور کر لیتے ہیں؟ کیا اسلام صرف نماز پڑھنے کا دین ہے؟ کیا اسلام صرف جمعہ پڑھنے کا دین ہے؟ کیا اسلام صرف رمضان کے روزے رکھنے کا دین ہے؟ کیا اسلام صرف زکوٰۃ دینے کا دین ہے؟ کیا اسلام صرف حج اور عمرہ کرنے کا دین ہے؟ وہ اسلام جس کا 70% لوگوں کے معاملات سے متعلق ہے، وہ دین آج معاشرے میں کہاں ہے؟ کوئی کسی کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں، نہ صرف معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ذرا سی بات پر قتل کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ انسان کو قتل کر دینا، یوں ہمارے اوپر حیوانیت چھائی ہوئی ہے، یوں ہمارے اوپر درندگی چھائی ہوئی ہے۔ آئے روز کی خبر ہے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے جائیداد کی وجہ سے دوسرے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں پہ بھی کوئی معافی کا منظر نہیں، کہیں پہ بھی اخلاقیات کا دین نہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، خاوند کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، غصے میں بڑبڑا ہو رہا ہے۔ ایک کمزور صرف اللہ نے بنائی ہے، جس کا کہیں بس نہیں چلتا، وہ اپنا سارا غصہ اس پہ نکال لیتا ہے۔ جھگڑا کسی اور چیز کا ہے، غصہ کسی اور چیز پہ ہے، اور فیکٹری میں جا کے اپنی کمزور لیبر پہ نکال دی۔ اللہ نے تو سمجھایا، خود آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ معاف کرنا سیکھ لو۔ اور اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرَ لَكُمْ۔ لوگوں معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ آگے اللہ نے جو بات ارشاد فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ جب تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ معاف کر دے، کون نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، صرف نظر کر دے، قیامت کے دن میرے سیاہ کاریوں کا محاسبہ نہ کیا جائے۔ الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں معاف کر دے؟ اللہ قیامت کے دن تم سے یوں کہے اے میرے
میرے بندے دنیا کے اندر تیری عادت تھی، تجھے لوگوں نے گالیاں نکالی، تجھے لوگوں نے برا بھلا کہا، لوگوں نے تیرا نقصان کیا، لوگوں نے تجھے ذلیل کیا، لیکن تو نے لوگوں سے بدلے نہیں لیے۔ تو نے آج قیامت کے دن کی معافی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر معاف کرنے کی عادت اپنائی۔ لوگوں کو یوں بھڑکاتے ہیں، اس نے تمہارے ساتھ یوں کیا، تم تو فلاں ہو، تم تو فلاں ہو، تمہاری تو غیرت مر گئی، تم فلانے قسم کے آدمی ہو۔ اور اس کی نظر یہ ہے کہ جب اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا تو میرے نامہ اعمال سے نکلے گا میں نے فلاں نے مجھے گالی دی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، فلاں نے مجھے برا بھلا کہا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ہوگی، جس نے دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی عادت اپنائی، اس کا یہی عمل قیامت کے دن اللہ اس کو جتلا کے بتلائیں گے۔ اے میرے بندے، تو نے میری رضا کے لیے لوگوں کی باتیں سہ لی، لوگوں کے تانے سن لیے، لوگوں کے دلوں کے نشتر سہ لیے، لیکن تو نے معاف کرنے کی عادت نہیں چھوڑی۔ تیرے نامہ اعمال کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا عمل موجود ہے، تو نے میری صفت کو اپنایا، آج تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں، آج تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں، تیرا یہ عمل، تیری یہ عادت کہ تو لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اور ہم مسلمان کہلانے والے، ہمارے گھر میں پکنے والے کھانے کے اندر نمک مرچ تھوڑی سی کیا زیادہ ہو جائے، ہماری چائے کیا تھوڑی سی لیٹ ہو جائے، ہمارے بوٹوں کی پالش تھوڑی سی کیا لیٹ ہو جائے، ہمارے دفتر جانے میں ہمیں 5 منٹ کی کیا تاخیر ہو جائے، ہم پورا گھر آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارا ملازم، ہماری لیبر 2-4 منٹ کیا لیٹ آ جائے، ہم اسے فوراً فیصلہ سناتے ہیں تیری آدھے دن کی تنخواہ کٹ گئی۔ ہم یوں بدلے کے اندر، یوں انتقام کے اندر سلگتے رہتے ہیں، موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ دانتوں کے نیچے آئے، کب اس سے بدلہ لینے کا موقع ملے۔ ہم اس انتظار میں سالوں گزار دیتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں فلاں وقت تو نے مجھے یوں ذلیل کیا، آج آیا ہے میری دانت کے نیچے، اب میں تجھے بتاؤں گا کہ اس وقت تو نے مجھے ذلیل کیا، اب میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ مرنا نہیں ہے۔ کیسے جملے ہم بول دیتے ہیں جیسے ہم نے موت کے فرشتے سے کوئی طے کر لیے ہے، تو نے سب کے پاس جانا ہے، میرے پاس نہیں آنا۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ کیوں ہم اپنی زندگی کے اندر سے، اپنی زندگی سے موت کے تصور کو یوں نکالے بیٹھے ہیں کہ ہر چیز کی گارنٹی، جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں، جو ہر سانس میں انسان کے قریب سے قریب ہو رہی ہے، اس زندگی کے اندر معاف کرنا سیکھ لیجئے۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے اسے معاف کر دیا کرے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف معاف ہی نہ کیا کرو بلکہ معاف بھی احسان کے ساتھ کیا کرو، معاف بھی کر دیا کرو اور کوئی ہدیہ دے کے اس کا دل میں خوش کر دیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔